بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیس نمبر 23۔ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہی رحمت۔ حافظ ابو نعیم اپنی کتاب دلائل النبوہ میں عبد الرحمن بن ابی سعید کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ ایک روز عبد الرحمن ابی سعید بنی اشہل میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کی کوئی خبر نہ تھی، مگر اگلے روز جب وہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ قبیلہ حرب میں مقام ہدنہ پہنچے تو انہوں نے یوشع نام کے ایک یہودی عالم کو کہتے سنا، میں دیکھ رہا ہوں کہ احمد نام کا ایک نبی مکہ میں پیدا ہونے والا ہے۔ یہ سن کر بنی اشہل کے ایک شخص خلیفہ بن ثعلبہ اشہلی نے یوشع سے کہا، تو مذاق تو نہیں کر رہا؟ اچھا بتا کہ اس نبی کے اوصاف کیا ہوں گے؟ یوشع بولا، اس کا ظہور حرم کی طرف سے ہوگا، اس کا قد نہ چھوٹا ہوگا نہ بہت طویل، اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے ہوں گے، لباس کے ساتھ اس کے سر پر عمامہ ہوگا۔ جب خلیفہ بن ثعلبہ اشہلی نے اپنے قبیلے میں واپس جا کر یوشع یہودی کی زبان سے سنی ہوئی یہ باتیں سنائیں تو اس کے قبیلے والے یک زبان ہو کر بولے، تم ایک یوشع کی بات کرتے ہو؟ کل سے یثرب یعنی مدینہ کے تمام یہودی یہی باتیں کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ مالک بن سنان بتاتے ہیں کہ وہ اس روز اپنے گھر سے اتفاقاً قبیلہ بنو قریظہ یعنی یہودی قبیلے میں چلے گئے۔ انہوں نے وہاں دیکھا کہ بہت سے لوگ اکٹھے ہیں اور ان کا ایک عالم زبیر بن باتا کہہ رہا ہے کہ آسمان پر ایک سرخ ستارہ نمودار ہوا ہے، اور ایسا ستارہ صرف اس وقت نمودار ہوتا ہے جب کہیں کوئی نبی پیدا ہوتا ہے۔ آج جو نبی پیدا ہوا ہے اس کا نام احمد ہے، جو آخری نبی کا نام ہے، اور وہ ہجرت کر کے یہیں آئے گا، یعنی کہ مدینہ میں آئے گا۔ یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق تمام مذاہب کی مذہبی کتابوں میں پیشن گوئیاں موجود ہیں جن کے مطابق آپ کا نام مبارک تورات اور انجیل میں احمد آیا ہے۔ جب مدت بعد کسی شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زبیر بن باتا کی یہ باتیں بیان کیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر زبیر بن باتا اپنی زندگی میں مسلمان ہو جاتا تو اس کی ساری قوم ایمان لے آتی۔ ابو نعیم چند دوسرے سکا راویوں اور زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ بنو قریظہ اور بنی نذیر کے یہودیوں کا کہنا تھا کہ سرخ ستارہ صرف دنیا کے آخری نبی کی ولادت پر طلوع ہوگا، اس کا نام احمد ہوگا اور وہ ہجرت کر کے یثرب یعنی مدینہ آئے گا، ہمارے لیے اس کی اطاعت لازم ہے۔ مگر جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو وہی یہودی جو اپنی مذہبی کتابوں کی پیشن گوئیوں پر کہ ان کا نجات دہندہ نبی عرب میں ظہور پذیر ہوگا اور وہ فلسطین سے اسی انتظار میں یہاں مدینہ آباد ہو گئے تھے، صرف اس حسد کی بنا پر کہ نبی آخر الزمان ان کی قوم بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل میں کیوں پیدا ہوا، نہ صرف اپنے قول سے پھر گئے بلکہ جانتے بوجھتے اپنے کفر پر بھی قائم رہے۔ ان واقعات کے علاوہ چند اور عجیب ترین واقعات ولادت مبارکہ کے وقت شہنشاہ ایران یعنی کسریٰ کے محل میں پیش آئے، جب وہاں زلزلہ آیا اور نہ صرف محل کے 14 کنگرے گر گئے
بلکہ 1000 سال سے روشن شاہی آتش کدے کی آگ بھی یکدم بجھ گئی، جبکہ بحیرہ ساوا جوش کھا کر خشک ہو گیا۔ یہ تمام واقعات اگلی قسط میں بیان کیے جائیں گے۔ یہ سلسلہ جاری ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔